إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ دخان شروع کریں گے اور اس کا زمان نزول جو ہے اس کے کوئی معتبر روایات تو نہیں ملتی، لیکن مضامین سے جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس زمانے میں سورہ زخرف اور اس سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئیں یہ اسی زمانے میں کچھ عرصہ بعد جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ کی مخالفانہ روش جو تھی وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ حضرت یوسف کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرمائیں. تو اس میں پھر ان پر مکہ والوں پر جو ہے وہ قحط نازل ہوا، وہ اتنا شدید قحط تھا کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ بلبلا اٹھے. اور عبداللہ بن مسعود خاص طور پر ابو سفیان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی قوم کی طرف سے درخواست کی کہ انہیں اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں. تو یہ غالباً اسی موقع پر یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ حوامیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. والکتاب المبین، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حروف مقطعات کے بعد جو ہیں وہ عام طور پر قرآن کریم کا ذکر لے کر آتے ہیں، اور یہاں قرآن کریم کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ مبین یعنی کھلی کتاب، واضح کتاب کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور اس کی یہ تعلیمات جو ہیں یہ بھی واضح ہیں اور کھلی ہیں، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. اور یہ چیز بھی واضح ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ اصل میں اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود تحریر کر لیا ہو، جیسا کہ اس دور کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے. اور یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کے نزول کی بات کی گئی ہے، اور وہ بات کی گئی ہے لیلۃ مبارکۃ کی، یعنی یہ قرآن بے شک ہم نے نازل کیا اس کو ہم نے فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں. تو یہ مبارک رات کون سی ہے، قرآن کریم کب نازل ہوا، قرآن مجید خود ہی اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر جو ہے اس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد روایات سے پتہ چلتی ہے کہ یہ رمضان کی آخری عشرے کی ایک رات ہے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1575 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کی 13 دن گزرنے کے بعد 14ویں رات کو، اور زبور 29ویں رات کو نازل ہوئی، اور قرآن
رمضان کی 25ویں رات کو نازل کیا گیا۔ اور خود قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کا یہ نازل ہونا رمضان میں ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں اگر تھوڑا سا غور کریں انزلہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے دو طرح کے الفاظ اس کے استعمال ہوئے ہیں، ایک انزلہ ینزلو انزال سے باب افعال سے، اور ایک نزلہ ینزلو تنزیل باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے۔ تو انزلہ ینزلو انزال جو ہے اس میں یکبارگی کا معنی آتا ہے، یعنی اکٹھا قرآن کو ایک ہی بار نازل کر دیا جانا۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ نازل کیا جانا جو ہے یہ ام الکتاب سے حاملین وحی فرشتوں کے حوالے کرنے کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جو نزلہ ینزل تنزیل باب تفعیل سے آتا ہے تو اس کے اندر تدریج کے معنی پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نازل کیا گیا، ایز پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا حضرت جبرائیل اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ تو یہاں پر ایک جو ابہام ہے لوگوں کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ وہ اس یہاں سے لیلۃ المبارکہ کو جو اس میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں جو ہے وہ حکمت والے یا پختہ محکم معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے معاملے میں لوگوں نے خاص طور پر اس کے اندر جیسے اکرمہ ہیں مفسرین میں سے، تو انہوں نے اس کو نصف شعبان کی رات کہا ہے، اور بعض احادیث میں اسی رات کے متعلق جو ہے یہ بات روایت ہوئی ہے۔ لیکن جو کبار صحابہ ہیں جیسے ابن عباس ہیں، ابن عمر ہیں، پھر اسی طرح کبار تابعین میں سے مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، پھر تبع تابعین میں سے جیسے حسن بصری ہیں، سعید بن جبیر ہیں، یہ سب جو ہیں اور دیگر بہت سارے مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ رمضان ہی کی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو روایت جس پر اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ شعبان کی رات ہے 15ویں، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ عثمان بن محمد کی روایت جسے امام زہری نے شعبان سے شعبان تک قسمتوں کے فیصلے ہونے کے متعلق نقل کیا ہے وہ ایک مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈسکنیکٹڈ چین والی روایت ہوتی ہے، اور اس میں جو صحابی جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ نہیں لیا گیا ہوتا، تو ایسی روایت جو ہے یہ صحیح روایت نہیں کہلاتی۔ اس کے برعکس جب قرآن کی نص سامنے آ گئی، خود قرآن کریم جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کو نازل کیا گیا انزلہ، ٹھیک ہے، کس میں؟ لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر ہے رمضان کی رات۔ پھر یہ کہ رمضان جو ہے اسی میں جیسے لیلۃ القدر میں سورہ قدر میں یہ آتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ٹھیک ہے، تو خود قرآن اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ اچھا، اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے سورۃ البقرہ سے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو جہاں پر قرآن کی نص موجود ہو تو وہاں پر کسی خبر احاد کو جو ہے وہ یا ایسی روایات کو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی کسی مرسل روایت کو صحیح نص قرآن کے مقابل میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ رات جو ہے یہ رمضان ہی کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شعبان کی جو فضیلت میں روایات آئی ہیں وہ روایات جو ہیں وہ قابل اس میں مطلب ان کی جو صحت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکے ان روایات کو، اور اس کے اندر تفصیلاً جو ہے وہ پھر بحث موجود ہے محدثین کی۔
فیہا آگے چلتے ہیں، امر من عندنا انا کنا مرسلین، اور یہ وہی بات جو ابھی ہم نے ساری کی کہ اس میں حکیمانہ فیصلے جو ہیں ہمارے حکم سے صادر کیے جاتے ہیں، اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے، انا کنا مرسلین، ہم ہی ان کو ایک رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجا ہے، رحمت من ربک، یہ آپ تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ جو امر حکیم ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ حکم جو سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور کسی غلطی یا خامی کا اس میں کوئی امکان ہوتا ہی نہیں، اور دوسرے یہ کہ ایک پختہ اور محکم فیصلہ جس سے اسے دنیا اس کا مطلب اس کو بدل دینا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اگین یہ کہتے ہیں کہ انا کنا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے، تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ کتاب دے کر ایک رسول کو بھیجنا جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے بلکہ اس کی رحمت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور ربوبیت صرف اسی بات کی متقاضی نہیں ہوتی کہ بندوں کے اجسام کی پرورش کا سامان کیا جائے، بلکہ اصل میں رب وہ ہے جو روح کی پرورش کرتا ہے، روح کو تاریکی میں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجا، تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا، جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یقین رکھتے ہو اس بات پر کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا رب ہے، تو تمہیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ لازماً رب جو ہے، پروردگار جو ہے، اس نے جہاں تمہارے لیے زندہ رہنے کے سامان پیدا کیا اور تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو، تو پھر تمہیں اس چیز کو بھی ماننا چاہیے کہ اس نے ہی انسان کی روح کی بالیدگی کے لیے، روح کی پرورش کے لیے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے وہی بھیجی ہے اور وہی یہ سامان کرتا رہا ہے۔ یعنی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب اور رسول کا بھیجنا یہ اللہ کی شان رحمت کا عین تقاضا ہے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، تو اس کی حیثیت سے یہ اس کا حق ہے اور مملوک ہونے کی حیثیت سے یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے اسے مانو۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اور یہ کہ وہ تمہارا رب بھی ہے اور تم سے پہلے تمہارے آبا جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بہت ہی لطیف اشارہ ہے اس طرف کہ تمہارے جن اسلاف نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے، ان کا بھی اصل میں رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور انہوں نے اپنے اصل رب کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے کوئی صحیح کام نہیں کیا کہ تم ان کی تقلید میں جو ہے وہ حق کو چھوڑ دو اور تعصب کی بنا پر جو کچھ انہوں نے مذہب کے طور پہ اختیار کیا تو تم اس کو اختیار کیے رکھو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ خالق اور مالک ہے، تو پھر تمہیں اس چیز کو بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جب وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی رب ہے، تو پھر اصل میں صرف عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ اپنے شک میں کھیل رہے ہیں۔ اور شک کے بھی دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ یہ جو زمین یہ خود جو ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، اگرچہ یہ بڑے زور و شور سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، لیکن اصل میں انہیں اس چیز کا یقین نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگرچہ یہ آخرت کا انکار کر بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس میں شک میں ہے کہ پتہ نہیں کہیں واقعی قیامت قائم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی اوتھینٹک نالج تھا ہی نہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کا علم جس سے یہ بتا سکتے کہ یہ واقعتاً رسول جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔
اور کوئی قیامت قائم نہیں ہونے والی۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اچھا انتظار کرو اس وقت کا جب آسمان دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ یغشی الناس، وہ چھا جائے گا لوگوں پر، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک سزا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اور وہ دعا کریں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، اب ان کے لیے کہاں سے ہوگی نصیحت جبکہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ اور رسول مبین کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ان کی سیرت، ان کے اخلاق اور کردار اور ان کے کارناموں سے بالکل واضح تھا، مبین تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہا کہ یہ تو ایک سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ میں موجود رہے، اور اس چیز کے لیے جو ہے وہ خود گواہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے بارے میں۔ اب اور کچھ ان سے نہیں بات بنی تو پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بہت ہی سیدھے سے انسان ہیں، بہت ایماندار۔ اب لوگ جو ہیں آ کر ان کو گھڑ گھڑ کے سکھاتے ہیں باتیں، اور یہ اس کو قرآن بنا کر دوسروں کے سامنے نصیحتیں اور مطلب قرآن کا فلسفہ بنا کر بیان کرتے ہیں۔ تو اس بات کا مقصد کیا ہے کہ وہی بات پیچھے جیسے ان کے پاس کوئی وہ تھی تو نہیں دلیل، کوئی دلیل ہوتی ان کے پاس تو یہ لازماً جو ہے وہ ایک مستند دلیل لے کر آتے۔ اب کچھ تھا تو صحیح نہیں ان کے پاس، اور پوری کائنات کی دلائل اور الہامی کتابیں جو ہیں وہ کھلم کھلا اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایسی لایانی باتیں اور ایسے الزامات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کی نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کرو گے جو تم پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اور جس دن ہم پکڑیں گے ایک بڑی پکڑ میں، انا منتقمون، اور بے شک ہم تم سے انتقام لیں گے۔ یہ تو تمام آیات ہیں یہاں پیچھے سے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ ان آیات کے مفہوم میں مفسرین میں کافی اختلاف آیا ہے، اور یہ اختلاف صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی پایا جاتا تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشہور شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے، اور وہ یوم تأتی السماء بدخان مبین جب وہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دھواں قیامت کے روز آئے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ قرآن کریم قیامت کی نشانیوں کی جو بڑی نشانیاں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخان کا بھی بیان کیا ہے۔ تو ایسے میں پھر عبداللہ بن مسعود کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا مسروق نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس دھوئیں کا ذکر ہے جو قحط میں لوگوں کی حالت ایسی بری ہو گئی تھی مکہ میں کہ وہ چمڑا اور مردار تک کھانے پر آ گئے تھے۔ ایسے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ تو یہ دھواں جو ہے یہ وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے امام بخاری نے بھی نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ صحابہ جو ہیں جیسے حضرت علی ہیں، ابن عمر ہیں، ابن عباس ہیں، اور پھر تابعین میں جو ہے وہ دیگر مفسرین میں سعید خدری ہیں،
اور حسن بصری وغیرہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب زمانے کا ذکر ہے جس کی یہاں پر خبر دی گئی ہے. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ روایات منقول ہیں، جیسے حذیفہ بن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائیں. اور وہ 10 علامات کون سی علامات ہیں؟ جن میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابۃ الارض یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، زمین کا خسف مشرق میں اور مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اس طرح کی دونوں طرح کی روایات اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ اگر ہم اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے اوپر عذاب آتا ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے اس کو دور کر دیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں تو لوگ پھر اسی روش پر آ جاتے ہیں، جیسے فرعون کے دور میں بھی ہوا اور جس سے کہ اگلی آیات میں ذکر بھی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اب فرعون کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں دکھائیں. ہر بار جو نشانی آتی اس کے پاس تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے کارندے دوڑتے اور دعا کرواتے موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر کیا ہوتا جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ تکلیف ان سے دور کر دی جاتی تو پھر دوبارہ سے وہ وہی کرنا شروع کر دیتے جو وہ پہلے کر رہے تھے. تو یہ تمام مشرک قوموں کا، تمام اللہ کی جو اللہ اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا سیم طریقہ، سیم وتیرہ ان کا یہی رہا ہے. اور مشرکین مکہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہی بتا رہے ہیں کہ عذاب دیکھ کر توبہ کر لینے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، خواہ وہ عذاب قرب قیامت کے قریب کی نشانی ہو یا اس وقت کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جانا ہو. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو فائدہ ہے، ادروائز جس طرح یہاں پر ان پر قحط نازل کیا گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جب وہ قحط دور کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ساتھ، تب بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی نصیحت قبول نہیں کی تھی. وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک انتہائی شریف رسول آئے. ان ادو الی عباد اللہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. ادو جو ہے یہ دو طرح سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ میرا حق ادا کرو، ایمان لے آؤ، میری ہدایت کی پیروی کرو، اور تمہارے اوپر یہ میرا حق ہے. یعنی ایک رسول کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کو مانا جائے اور اس کی پیروی کی جائے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور نہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، اور بے شک میں تمہارے پاس صریح نشانیاں لے کر آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں تمہارے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھے رجم کرو، یعنی تم مجھے تکلیف دو یا تم مجھ پر حملہ آور ہو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ ساری نشانیوں کے مقابلے میں فرعون اپنی ہٹ درمی پر اڑا ہوا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ ان نشانیوں سے مصر کی عوام اور خواص جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں تو فرعون کے ہوش اڑتے جا رہے تھے. اور اس زمانے میں پہلے تو اس نے بڑے دربار میں یہ تقریر کی جو سورہ زخرف آیت نمبر 51 سے 53 تک گزر چکی ہے، اور پھر جب اس کو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، لوگ تو موسیٰ کو مان جائیں گے، اس کی بات کو مان جائیں گے، تو پھر مجھے خدا کون مانے گا. تو پھر اس وقت اس نے یہ کہا جو سورہ مومن آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں. تو اس کے جواب میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں نے پناہ لی اپنے رب اور تمہارے رب کی اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. تو یہاں اسی بات کا حوالہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
فرعون اور اس کے یعنی سلطنت سے یہ کب سے فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو میں تمہارے سارے حملوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی پناہ جو ہے وہ مانگ چکا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب جب کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو پھر تم مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ کیونکہ اگر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر لا محالہ ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، اور فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم رات کو میرے بندوں کو لے کے چلو، بے شک کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ اس واقعے کو تفصیلاً جو ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے پھر ان کی ٹریننگ ہوئی، بنی اسرائیل کی ایک خاص مدت تک ان کے گھروں میں مساجد بنانے کا حکم دیا گیا، ان کے ایمان کو مضبوط کیا گیا کہ جب ان کو ایک ایویکویشن کا حکم دیا جائے تو یہ اس میں پھر لیل و تعلیل نہ کریں اور یہ فوراً نکل کھڑے ہوں۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ بھئی اب آگے پانی اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، بس اب تو ہم مارے جائیں گے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا جو کانفیڈنس تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں، جو ان کا فیتھ تھا، تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہ رہنمائی کیا تھی؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ سارا لشکر جو ہے یہ غرق ہونے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر چکے تھے اپنے عصا کو اس کے اوپر مار کے، اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ مطلب یہ سمندر جو ہے یہ دوبارہ مل جائے آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، یعنی یہ راستہ پاتھ ایسے ہی بنا رہنے دو، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ اب ویٹ کس چیز کا کرنا ہے کہ فرعون اپنی پورے لشکر کے ساتھ وہاں پر اس خشکی کے اوپر آ جائے جو سمندر کے بیچ میں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تو وہ دونوں جو بڑی بڑی لہریں بن گئی تھیں وہ آپس میں مل گئیں اور سارے کا سارا لشکر فرعون سمیت جو ہے وہ ڈوب گیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور وہ نعمتیں، عیش و آرام جس میں وہ مزے کر رہے تھے۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين، اور اسی طرح ان کا انجام ہوا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ اب ان چیزوں کے وارث کون بنے تھے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس کے وارث بنے، اور بات دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ واپس مصر میں لوٹ کر آئے ہوں اور مصر کے وارث ہوئے ہوں، بلکہ یہاں پر بنی اسرائیل نہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں، کوئی بھی دوسرے لوگ، کوئی بھی قوم جب تباہ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر وہاں پر دوسرے ہی لوگ آباد ہوتے ہیں، وہ واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ اور یہاں پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شان و شوکت کا جو سامان انہوں نے بنا رکھا تھا وہ سامان ویسے کا ویسا ہی چھڑوایا اور ان کو جو ہے یہاں سے نکالا، اور پھر وہ ان کے غرور کا جو سارا سامان تھا جس کی وجہ سے یہ خدا بنے بیٹھے تھے وہ سب کا سب یہیں چھوڑ دیا، اور اس کو پچھلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا کہ دیکھ لو یہ چیزیں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، اور ان کا وارث تو کوئی اور بن جاتا ہے۔ فما بقت علیہم السماء والارض، تو نہ رویا ان پر آسمان اور نہ ہی زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی تھے وہ مہلت دیے گئے۔ کسی بھی چیز پر، کسی مطلب زمین اور آسمان کے رونے کی جو بات کی گئی ہے یہاں پر، اصل بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے ظالم لوگ ہوتے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی
خوشامدیوں کے جھمگھٹے میں ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ایسے خوشامدی ہوتے ہیں، اور ان کے جبر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے خلاف نہیں بولتے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں. اور لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ فالس پرائڈ ہوتا ہے، ایک جھوٹا فخر، تکبر. جب ان کا یہ ظلم جو ہے یہ لوگوں پر سے اٹھتا ہے تو پھر لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کی تعریف کرنے کے بجائے حقیقت بیان کرتے ہیں، اور خس کم جہاں پاک والی فیلنگ ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے ان کے وہ جب مارے گئے تو اس کے لیے کوئی بھی غمگین نہ ہوا. اور دوسرا پہلو اس کا ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو دنیا میں انسان جب بھی جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی اس کے اعمال چڑھتے ہیں، نیک ہوں یا برے ہوں. تو جو نیک شخص ہوتا ہے جب وہ دنیا میں اچھائی کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی. جس جگہ بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہیں، جس جگہ بیٹھ کر آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ چیزیں خوش ہوتی ہیں، کیونکہ اصل میں ہر جو چیز ہے وہ فطرت پر ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو وہ ردم اس کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ تنگ نہیں ہوتی، وہ آپ کی تسبیح کے ساتھ خوش ہوتی ہے. لیکن حقیقتاً جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی جاندار و بے جان ہیں، وہ چونکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اگر انسان معاصی میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو جس جگہ پر وہ بیٹھ کے کرتا ہے، جن چیزوں میں کے ساتھ وہ کرتا ہے، جو کچھ اس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا تنگ ہو رہا ہوتا ہے اس سے. تو جب نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کی کمی محسوس کرتی ہیں. جیسے وہ آپ نے روایت پڑھی ہوگی اس ستون کی، وہ جو تنا تھا کھجور کا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. تو جب ممبر بن گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ممبر پر جا کے خطبہ دیا تو اس تنے سے رونے کی آواز آئی. تو اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگوں کی رائے کیا ہوگی. کیا وہ شکر کریں گے جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں؟ کہیں ہم نے اپنے اعمال، اپنی باتوں اور اپنے طریقے سے لوگوں کو زج تو نہیں کر رکھا؟ ہم اپنی بہوؤں کو، اپنی اولاد کو، اپنے سبارڈینیٹس کو، اپنے ازواج کو ایسے تنگ کیے ہوئے تو نہیں ہیں کہ جب دنیا سے وہ ہم چلے جائیں تو وہ کہیں کہ جی چلیں، شکر ہے اب ہماری جان چھوٹ گئی، اب ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے. اور ایسا ہی اگر ہم اپنی ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ جس صوفے پر میں بیٹھی ہوں، میں جس گیجٹ کو میں استعمال کر رہی ہوں، اگر میں اس کو اللہ کی نافرمانی میں کر رہی ہوں تو اس کی کیا فیلنگز ہیں؟ کیا اگر میں اس کو استعمال کرنا چھوڑ دوں تو میں یہاں سے اس منظر سے مجھے ہٹا دیا جائے تو یہ ساری چیزیں شکر کریں گی یا اداس ہوں گی؟ تو یہ بہت مطلب ایک تھوٹ پرووکنگ چیز ہے کہ ہم سوچیں کہ آخر ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے حق میں گواہیاں اکٹھی کر رہے ہیں یا اپنے خلاف گواہیاں اکٹھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی سے آگے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، اور آپ سب اس پر سوچئے گا، اپنے آپ کو لے کے، دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں ہم سب سوچیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کے لیے نافع ہیں، ان کے لیے ان کی خوشی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے لیے سکون کا باعث بن رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے اپوزٹ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.